آج کی یہ کہانی آپ کا دل چھو لے گی کہ ایک انسان جو جاپانی تھا، اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ پہلے وہ بالکل ناستک تھا، وہ اللہ کو، بھگوان کو، گاڈ کو کسی کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا، تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک ایتھیسٹ تھا، نہ بدھزم نہ شنٹوئزم، بالکل ایک عام جاپانی کی طرح۔ تو ایک دن میں کوبے مسلم مسجد میں آیا۔ مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے کیونکہ بہت ساری قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت کا احساس ہوا تھا، اور اسی ہی دن میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ میں ستمبر 2014 میں مسلمان ہوا تھا اور دسمبر تک میں نے اسے چھپائے رکھا۔ مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا۔ مگر ایک دن جب میں کوبے مسلم مسجد میں آیا تو ایک کار نے مجھے سر پر ٹکر مار دی۔ پھر ظاہر ہے ایمبولینس اور پولیس نے میری فیملی کو بتایا کہ مسجد کے سامنے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے والد نے کہا تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ السلام علیکم امام یوسف فجیتانی، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ، ہمیں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر انتہائی خوشی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا بہت خوبصورت موقع دیا۔ استغفر اللہ، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، امام یوسف فجیتانی کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتا سکتے ہیں؟ میں جاپانی ہوں اور میں اوساکا میں پیدا ہوا، اور میں نے 10 سال پہلے کوبے مسلم مسجد میں اسلام قبول کیا، اور مسلمان ہونے سے پہلے میں ایتھیسٹ تھا۔ میرا کوئی بھی مذہب نہیں تھا، قطعی نہیں، نہ بدھزم نہ شنٹوئزم، بالکل ایک عام جاپانی کی طرح۔ مسلمان ہونے کے بعد میں پاکستان میں 5 مہینے اور ملیشیا میں 1 سال اور 3 مہینے رہا، پھر 6 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اور پچھلے جولائی میں مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا۔ اب میں امام ہوں کوبے مسلم مسجد میں، اسی مسجد میں جہاں 10 سال پہلے میں مسلمان ہوا تھا۔ وہ ستمبر 2014 کا مہینہ تھا، اور 2024 میں ستمبر کے ہی مہینے میں نے اللہ کے کرم سے امام کی ذمہ داری سنبھالی۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میں مکمل طور پر ایتھیسٹ تھا، اور ظاہر ہے جاپانی کلچر کے لحاظ سے میں مقبروں میں یا مندروں میں جاتا تھا، مگر کوئی خاص ایمان نہیں تھا۔ اور جب میں ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ تھا سعودی عرب میں یا دوسرے مسلمان ملکوں میں جانے سے پہلے، میں تب ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ تھا، تو ظاہر ہے اس وقت بطور نرسنگ اسٹوڈنٹ نرسنگ کے شعبے میں اور ایک ایسی دوسری ڈی این اے ہم جسمانی ڈھانچے اور معلومات کے بارے میں پڑھتے تھے، اور میں ایک سوال سوچا کرتا تھا کہ یہ سسٹم کہاں سے آیا ہے، کیونکہ کتاب صرف جسمانی ڈھانچے، خلیوں اور ڈی این اے تک ہی محدود ہے بس۔ تو ایک دن میں سوچ رہا تھا ہمارے جسم میں اتنا تفصیلی مگر پرفیکٹ سسٹم کہاں سے آ رہا ہے، تو میں نے خود سے ہی ریسرچ کرنا شروع کر دی، بدھزم، عیسائیت، اسلام، ان 3 مذاہب پر، کیونکہ صرف یہی 3 مذاہب جاپانیوں میں بھی مقبول ہیں۔ تو اس کے بعد میں بدھزم، عیسائیت، اسلام اور بنیادی مذاہب کا جائزہ لینے لگا۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جاپان میں بدھزم کے بہت سے فرقے ہیں، تقریباً 7 یا 8، اور بدھزم کی شروعات ظاہر ہے انڈیا سے ہوئی تھی، مگر اس کی اصل تعلیمات باقی نہیں رہی تھیں۔ جاپان دراصل شنٹو اور دوسرے عقائد کا مکسچر ہے، لہٰذا میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ میں نے بدھزم کو صحیح نہ مان کر مسترد کر دیا، اور عیسائیت میں بھی ٹرینیٹی جیسے عقائد ہیں، کیتھولک پروٹسٹنٹ میں یہی عقیدہ ہے، مگر ٹرینیٹی اوریجنل نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نئی بائبل میں بھی بتایا ہے۔ لہٰذا مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، بالکل ہماری طرح۔ سن 381 عیسوی میں ایک کانفرنس ہوئی، وہیں سے ٹرینیٹی کو رائج کیا گیا، جو آج کے کیتھولک اور پروٹسٹنٹس دونوں میں پھیل گئی ہے۔ تو یہ اصل نہیں بلکہ بگاڑا ہوا اور غلط تصور ہے، لہٰذا میں نے اسے مسترد کر دیا۔ اور جب اسلام کی باری آئی ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھا۔ قرآن کریم عربی زبان جاپانی میں، عربی زبان انگلش میں، عربی زبان ترکش میں، تمام قرآن کے ترجمے ہمیشہ عربی زبان یعنی اصل زبان کے مطابق ہوتے ہیں، اور ایک حرف یا ایک جملہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو میں نے سوچا یہ صحیح ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ تھی اللہ کی عبادت براہ راست کرنا، کسی مجسمے کے بغیر، بدھزم یا شنٹوئزم یا عیسائیت کی طرح نہیں۔ تو میں نے سوچا یہ واقعی بالکل صحیح ہے، اور اپنی چھٹی حص سے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہی بالکل سچا حق مذہب ہے۔ تو ایک دن کسی اپوائنٹمنٹ کے بغیر میں نے کوبے مسلم مسجد وزٹ کی، جو جاپان میں سب سے پرانی مسجد ہے، اور میں دروازے سے اندر داخل ہوا، اور اسی ہی دن میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا؟ جی، ایک ہی دن میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسی دن جس دن میں اپنی زندگی میں پہلی بار مسجد میں گیا تھا، اور اسی دن میں زندگی میں پہلی بار اپنے مسلمان بھائیوں سے ملا تھا۔
آپ کو کس بات نے قائل کیا کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ بالکل ایک پزل کی طرح ہے. میں اسے زیرو سے ہر چیز تک سمجھتا ہوں, چاہے مجھے علم نہ ہو, مگر وہ سب جانتا ہے اور یہی بالکل سچ ہے. اور اسی لیے میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. اگرچہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, مگر میں اسے اپنے جسمانی ڈھانچے سے اور اس دنیا سے بھی, یعنی آسمان سے, بارش سے, جاپان کے چاروں موسموں سے بھی پہچان سکتا ہوں. جب آپ کوبے مسلم مسجد میں گئے تو وہاں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے, کیونکہ بہت ساری قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے. تو مجھے بڑی حیرت کا احساس ہوا. کسی مندر میں کبھی ایسا نہیں ہوا, کسی مقبرے میں یا جاپان کے کسی چرچ میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جمع ہو کر ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں. مجھے واقعی یہ سچ محسوس ہوا کہ یہ ایک پرامن مذہب ہے. تو بس میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد زیادہ سوچ نہیں رہا تھا, مگر مجھے یہ سب اچھا لگا, بلکہ بہترین لگا, اور میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. تو آپ کے احساسات کیسے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو کیسا محسوس ہوا؟ ہاں, اس کے بعد سبحان اللہ میں بیان نہیں کر سکتا, مگر شاید مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے مغرور تھا. اور جب میں نے شہادت پڑھی, یعنی میں نے کلمہ پڑھا, تو اس وقت ظہر کا وقت تھا. میں نے وضو کے بعد نماز ظہر پڑھی. جب میں نے اپنی زندگی کا پہلی بار سجدہ ادا کیا تو بہت خوشگوار احساس پیدا ہوا. اس وقت جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں مسلمان ہونے کے بعد جب دوبارہ کالج گیا اور نماز پڑھنا شروع کی تو لوگوں کو یہ یقیناً عجیب لگا کہ اب یہ پاگل ہو گیا ہے. وہ سمجھ نہیں سکے اور بلا واسطہ مذاق اور تنقید بھی کرتے رہے, مگر میں نماز پڑھتا رہا. تو میں ایک مضبوط مسلمان تھا اور نرسنگ اسٹوڈنٹ بھی. اس وقت یہ ایک دعوتی کام جیسا تھا اور میں شروع میں اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا. اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ دراصل مسلمان ہونے کے بعد 3 مہینے تک, میں ستمبر 2014 میں مسلمان ہوا تھا اور دسمبر تک میں نے اسے چھپا کر رکھا. مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا. مجھے اپنے والدین کا علم نہیں تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں یا ڈانٹ نہ دیں, لہٰذا میں نے انہیں نہیں بتایا. لیکن ایک دن جب میں کوبے مسلم مسجد میں آیا, شاید ظہر کے آس پاس کا وقت تھا, جب میں مسجد کے سامنے ایک حلال شاپ سے کچھ سامان خرید کر مڑا تو ایک کار نے مجھے سر پر ٹکر مار دی. اور پھر ظاہر ہے ایمبولینس اور پولیس نے میری فیملی کو بتایا کہ مسجد کے سامنے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور پولیس نے انہیں اسی طرح اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اس جگہ پر ہوا ہے. میرے والد نے کہا تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے, مگر میں نے پھر بھی انہیں نہیں بتایا. اور پھر میرے والد کو غلط فہمی ہوئی اور غصے میں کہنے لگے نکل جاؤ میرے گھر سے, ہمارے گھر سے. پھر اس کے بعد ایک دن میں پورا دن گھر سے واقعی باہر رہا اور پھر میں اوساکا مسجد جا پہنچا. اوساکا شہر میں ایک مسجد ہے یہ, اور اس کے بعد میں تقریباً 1 سال ایک انڈونیشین بھائی کے ساتھ رہتا رہا. تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں, کیونکہ دراصل حلال شاپ میں ایک پاکستانی بھائی تھے, انہوں نے مجھے حلال نوڈلز دیے, انسٹنٹ نوڈلز, اور میں وہ لے کر مسجد میں جانا چاہ رہا تھا. میں مسجد جا کر اسے کھانا چاہ رہا تھا, مگر پھر گاڑی سے ٹکرا گیا تو نوڈلز سڑک پر بکھر گئے اور میرے والد کو غلط فہمی ہوئی کہ میں چلتے ہوئے کھا رہا تھا اور مجھے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا, اور بس اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا بس. لہٰذا وہ بس میرے طرز عمل وغیرہ پر ناراض تھے, مگر میں انہیں نہیں بتا سکا. میں تو مسجد میں جا کر نوڈلز کھانا چاہتا تھا, تو میں نے بس اتنا کہا اوہ سو سوری, کہ ہاں میں بس سڑک پر کھا رہا تھا چلتے چلتے, اور بس وہیں سامنے ایک مسجد تھی. میں نے اپنے والد کو اصل کہانی نہیں سنائی. تب میرے والد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا نکل جاؤ. جب میں اوساکا مسجد میں انڈونیشین بھائی کے پاس آ گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا تم کیوں آئے اور یہ آخر کیا ہوا. تو میں نے کہا اوکے, میں اپنی فیملی سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے انہیں یہ کہا. لوگ کہنے لگے نہیں پلیز اپنے گھر جاؤ اور اپنے والدین سے ملو, اگر وہ مسلمان نہیں ہے پھر بھی کوئی بات نہیں. 1 ہفتے بعد میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, آپ جانتے ہیں پاکستانی انڈین روایتی کپڑوں میں, تو میں نے جان بوجھ کر یہ کپڑے پہنے تھے اور میں دن کے وقت اپنے والدین کے گھر واپس پہنچا, کیونکہ اس وقت صرف میری والدہ ہی گھر پر ہوتی تھیں. تو میری والدہ نے دروازے پر دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا. اوہ, تو کہنے لگی کیا ہوا, کیا تم مسلمان ہو گئے ہو, اسی طرح کے سوال کیے. تب میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں, کیونکہ میں
مطلب اپنی زندگی میں ہدایت چاہتا تھا. انہوں نے مجھے بطور مسلمان آسانی سے قبول کر لیا. ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے. اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. اسلام میں آنے کے بعد آپ نے کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کیا؟ آپ کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ کیا تھا؟ وہ میرے خیال میں میری فیملی. جاپانی لوگ در حقیقت مسجد یا حلال کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کسے پتا. اگرچہ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے مسلمان کی حیثیت سے قبول کیا، مگر ظاہر ہے انہیں علم نہیں ہے. تو وہ مجھے حکم دیتے تھے کہ جیسے میرے دادا کا انتقال ہوا تو مجھے بھی ان کے جنازے میں جانے کا کہا. تو میں بحث کرنے لگا کیونکہ مجھے لگتا تھا اس وقت میں بہت زیادہ سخت مزاج تھا. میں نے کہا میں جنازے میں ہرگز نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مسلم نہیں تھے، کیونکہ اس وقت میرے پاس علم نہیں تھا. میں بحث کرتا تھا اور اسی طرح جب باہر کھانے کے لیے جاتے تو میں یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا. تو چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حلال کیا ہوتا ہے تو کہتے اوکے تمہیں شراب اور سور اور ہر ایسے گوشت سے لازماً دور رہنا چاہیے جو حلال نہ ہو، تم صرف مچھلی یا سبزی کھا سکتے ہو. انہیں اچھی طرح سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا بس، اگرچہ بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا مگر اس میں وقت لگا. اور اب وہ بخوبی سمجھ گئے ہیں الحمدللہ، مگر اس میں وقت لگا شاید 10 سال. 10 سال؟ ہاں 10 سال. پچھلے ستمبر میں میرے امام بننے کے بعد سے اس جنوری میں یعنی 2 مہینے پہلے میرے والد اپنے قدموں سے پہلی بار خود کوبے مسلم مسجد آئے. اللہ اکبر. میں نے انہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ پلیز مسجد آئیں یا مسجد کا وزٹ کریں، میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. ایک دن وہ کہنے لگے میں تمہاری مسجد دیکھنا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، کوئی بھی زبردستی دعوت کچھ بھی نہیں. انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں تمہاری امی کے ساتھ، چلو ہم ساتھ چلتے ہیں. تو ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کا کس پر ایمان ہے؟ وہ ایتھیسٹ ہے، کوئی مذہب نہیں، کوئی ایمان نہیں. دراصل ایتھیسٹ کو دعوت دینا سب سے مشکل کام ہے. ایسے نہیں جیسے یورپ میں عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینا ہے، کیونکہ ایتھیسٹ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں. ہمیں انہیں ہر بات سمجھانی پڑتی ہے دماغی لاجیکلی طور پر. ہم عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینے کی طرح انہیں قرآن آیتیں یا حدیثیں نہیں سنا سکتے، کیونکہ جاپانی ان چیزوں کو نہیں مانتے. او یہ تو عربی زبان ہے، عربوں کی کہانی ہے، ختم بات. لہٰذا اس بارے میں وہ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی لاجک سے ہی جوابات دینا ہوتے ہیں. ان کا ذہن بنانے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے. آپ اسلام سے پہلے کے یوسف اور اسلام کے بعد کے یوسف میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مسلمان ہونے سے پہلے میری شخصیت بہت ہی منفی تھی. میں نے جارحانہ رویوں کا سامنا کیا ہے. ایلیمنٹری اسکول اور جونیئر ہائی اسکول اور سینئر ہائی اسکول اور کالج میں لوگ مجھے پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. لہٰذا میں ذرا خوف زدہ رہتا تھا، جاپانیوں کے رویے سے خوف زدہ رہتا تھا. اور مجھے جاپانی لوگ پسند نہیں تھے، نہ ہی میرے بہت زیادہ دوست تھے. مگر مسلمان ہونے کے بعد اور جتنا میں نے مسلمانوں کو جانا ہے، یہاں تک کہ دوسرے ممالک میں بھی بہت اچھے، یعنی کہ جب ملے مہربان، اخلاق، احترام والے ملے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی شخصیت کو خود ہی بدلنا ہوگا، مثبت سوچ، اخلاق اور دوستانہ رویے والا بننا ہوگا، کیونکہ شخصیت کو ہم پیسے سے 1 بلین روپے سے بھی نہیں بدل سکتے، ہم خود کو نیت اور کوشش کر کے ہی بدل سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہی بس بہت بڑا فرق ہے مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد، پہلے کے یوسف اور بعد کے یوسف میں. سب سے بڑا فرق میری شخصیت کا بدل جانا ہے. اچھا، تو مسلمان ہونا ایک چیز ہے، ظاہر ہے یہ بڑی نعمت ہے، مگر آپ نے ایک قدم مزید بڑھایا اور امام بننا چاہا اور مدینہ پڑھنے کے لیے گئے، تو اس کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملی؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد اس وقت کوبے مسلم مسجد میں انڈیا کے امام تھے. ظاہر ہے میں انگلش بول سکتا تھا، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح. تو میں نے اسلام کی بنیادی باتوں کا علم پانے کی کوشش کی، مگر تب بھی ہمیشہ ہر جمعے کا خطبہ انگلش عربی میں ہوتا ہے، کوئی جاپانی میں نہیں. اور اس وقت بھی میری طرح بہت سے جاپانیوں نے اسلام قبول کیا، مگر ہمارے پاس جاپانی زبان میں ٹیچر سے اسلام کو سیکھنے کا یا سبق پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا.
کیونکہ وہ جاپانی میں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پڑھ لکھ سکتے تھے. لہٰذا مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی جب میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک مسلمان بھی تھا, اور تب مجھے نرسنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میری عملی مہارت بہت بری تھی. دراصل نرسنگ کے شعبے میں صرف پیپر ٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ہمارا عملی امتحان بھی ہوتا تھا, مگر میں فیل ہو گیا عملی امتحان میں, پریکٹیکل میں فیل ہو گیا. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ راستہ میرا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس عملی مہارتیں کافی نہیں تھیں. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے میں اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کی یونیورسٹی جاؤں گا. تو میں نے اپنے والدین سے پوچھا کیا میں جاپان یونیورسٹی میں نرسنگ کا شعبہ چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اوکے تم سعودی عرب جانا چاہتے ہو, بہت عمدہ, اوکے جاؤ. حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں, وہ سرپرائز نہیں تھے, جاؤ نو پرابلم. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے, اور میں نے یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھنے کے بعد میں نے شریعہ کے شعبے میں داخلے کا فیصلہ کیا. میں ہر روز کلاس لیتا تھا تقریباً 2 گھنٹے. کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا اور کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کرتا. یوں قدم بقدم میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا, اور الحمدللہ پچھلی جولائی 2024 میں نے مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ کے شعبے میں گریجویٹ کر لیا. میں تاریخ میں جاپان سے تعلق رکھنے والا 5واں گریجویٹ تھا. یونیورسٹی کھلے ہوئے تقریباً 66 یا 67 سال ہوئے ہیں اور میں صرف 5واں جاپانی ہوں. مدینہ کی یونیورسٹی سے آپ محض 5ویں یعنی 5ویں جاپانی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی ہاں, مجھ سے پہلے گریجویٹ لوگ صرف 4 ہیں. اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خصوصیت سب سے باکمال لگتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی رحم دلی اور صبر. حتیٰ کہ جب ان کے راستے میں بے شمار مشکلات آئیں تب بھی وہ ہمیشہ صبر کرنے والے رہے, اور انہوں نے اپنے دشمن کے لیے بھی اسلام میں داخلے کی دعا فرمائی. لہٰذا ہمیں ان کی رحم دلی اور نرم مزاجی کو اپنانا ہوگا, اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہوگی, یہاں تک کہ اپنے دشمنوں یا غیر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی ہمیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کا احترام کرنا ہوگا. اچھا, آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ دنیا بھر کے میرے بھائیوں اور بہنوں, اسلام ایک پرامن مذہب ہے. اس میں کچھ لوگ یقیناً برے یا غلط بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان سے یہاں تک کہ جاپانیوں سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا صرف مذہب کو دیکھیں, مذہب پہ چلنے والے کو نہیں. مذہب کیا ہے؟ قرآن یا اللہ کو دیکھیں, اور پلیز انسانوں کو نہیں. انسان پھر چاہے کوئی بھی ہو, چاہے پھر اس کا تعلق عیسائیت یا شنٹوازم یا ایتھیزم سے ہو, وہ بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے, مگر اسلام بطور مذہب بالکل درست ہے. تو پلیز قرآن اور اللہ کے بارے میں ہماری ریسرچ دیکھیں. تو امام یوسف وجیتانی ہمارے پاس آنے اور ہم سے اپنی کہانی شیئر کرنے کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور آپ سے ہمیں ترغیب بھی ملی. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے اور اس کے دین کے لیے آپ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کرنا. جزاک اللہ خیر.